السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ شاہ زیب خانزادہ سے سوالات اور بدتمیزی ویڈیو وائرل، اور جب حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت مذمت ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین اکرام، تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، اور تحریک لبیک پاکستان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان نے جو لانگ مارچ کیا تھا تو اس حوالے سے بھی کسی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے اور وہ سوالات کر سکتا ہے۔ مگر ناظرین کرام، جس طرح مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا، تحریک لبیک کے کارکنوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، اور جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کا خون بہایا گیا، اگر آپ اس کی مذمت نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، تو پھر آپ خود کو صحافی یا اینکر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ناظرین کرام، کسی کے بھی نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم ہوتا ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا، تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا، اور اس کی بے شمار ویڈیوز بھی موجود ہیں، مگر ناظرین کرام، اس پر بڑے بڑے صحافی خاموش رہے اور کسی نے بھی مذمت نہیں کی کہ تحریک لبیک کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا۔ لیکن جب کسی ایک صحافی کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے تو سب کے ضمیر جاگ جاتے ہیں اور فوری طور پر اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے آج صبح سے ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں پر صحافی اور اینکر شاہ زیب خانزادہ صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کہیں پر شاپنگ کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک شخص ان سے سوالات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو پروگرام کیے ہیں وہ غلط ہیں۔ اسی طرح اس شخص نے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور اس ویڈیو کو بھی وائرل کیا گیا۔ تو اسی حوالے سے بڑے بڑے صحافی اور اینکرز اس کی مذمت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب شاہ زیب کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی تو اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے تھے، تو یہ قابل مذمت ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جب ان کے اہل خانہ ان کے ساتھ ہوں تو ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ جب تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں حافظ سعد رضوی کی والدہ، ان کی اہلیہ اور ان کی بہنیں شامل تھیں، تو ان میں سے کتنے صحافیوں نے اس کی مذمت کی تھی اور حکومت سے یہ سوال کیا تھا کہ آخر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کے گھر کی خواتین کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، پچھلے 5 ہفتوں سے مسجد رحمت للعالمین سیل ہے، وہاں پر نماز اور جمعہ بھی ادا نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح کتنے صحافیوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے اور حکومت کی مذمت کی ہے کہ آخر ایک مسجد کو کیوں سیل کیا گیا ہے اور وہاں پر کیوں نماز ادا نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے کہ جب پچھلے 1 مہینے سے تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنوں کے گھروں کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، تو بڑے بڑے صحافی خاموش ہیں اور ان کے منہ کو تالا لگا ہوا ہے۔ لیکن جب ایک صحافی کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے تو فوراً ہی سب کے ضمیر جاگ جاتے ہیں اور فوری طور پر اس کی مذمت کرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا تحریک لبیک کے کارکن پاکستانی نہیں تھے جن کا خون بہایا گیا؟ تو اگر وہ پاکستانی تھے اور ان پر ظلم کیا گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج جو صحافی شاہ زیب کے واقعے کی مذمت کر رہے ہیں ان کو تحریک لبیک پاکستان پر ہونے والا ظلم نظر نہیں آیا اور انہوں نے حکومت کی مذمت نہیں کی؟ ناظرین کرام، اگر تحریک لبیک پاکستان نے کوئی غلط فیصلہ کیا تھا تو مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکتا تھا، مگر جان بوجھ کر مذاکرات کے معاملات کو خراب کیا گیا
اور تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا، مگر افسوس کی بات ہے کہ میڈیا پر یک طرفہ پروگرام ہوتے رہے اور سارا الزام تحریک لبیک پاکستان پر لگایا گیا، یعنی کہ جب تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا، حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ کو گرفتار کیا گیا تو یہی صحافی خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے، لیکن جب ایک صحافی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے تو فوری طور پر ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں اور اب سب اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس قدر دوہرے معیار کیوں ہیں، اور جب تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا جاتا ہے تو سب کے منہ کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں اور سب یک طرفہ پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔